دا تاج نہ آ جاوے گا۔ میں انہاں دی زبانی سنے جنہاں دا کول جھوٹا ہو نہیں سکدا تے میرے بازو تے کنگن سونے دے نہیں پئے اجے میرے سر تے تاج نہیں سجایا گیا لہذا مرنا کوئی نہیں۔ چند دنوں تو بعد دیکھا سراقہ بن مالک کو اللہ نے صحت یابی عطا فرما چھڑی ہے۔ ایک بار آکھو سارے سبحان اللہ۔ رات رات توجہ کرو ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کولے محمد کولے خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رات رات توجہ کرو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مقدس کے اندر جب کسرا فتح ہویا حضرات کسرا دے بادشاہ دے سونے دے کنگن سونے دا تاج حضرت عمر پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا ہے۔ میرے عمر پاک فرمایا سراقہ بن مالک کتھے وے؟ سراقہ بن مالک کتھے؟ بلایا گیا آپ آ گئے آپ نے آپ کے ہتھی سراقہ بن مالک دے بازوؤں میں سونے دے کنگن پائے وہ کنگن کی پھر بڑے ہوندے سن ذرا کہ پورا بازو پایا جاتا سی وہ کنگن پائے وہ کڑے پائے تے سر تے اوپر سونے دا تاج سجایا۔ لوکاں آکھیا جناب فاروق اعظم پاک نوں آکھیا بھی تانوں پتہ نہیں کہ حضور دی شریعت مبارکہ کہندی ہے کہ جڑا بندہ مسلمان مرد جڑا ہے وہ سونا نہیں پا سکدا تو میں سارے واسطے حرام ہے سارے واسطے ناجائز ہے لیکن سراقہ بن مالک دے واسطے جائز بھی ہے تے سونا پاونا حلال بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وجہ کی ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں اساں ایویں تے کسی نوں منیا نہیں جنوں منیا حضور دی وجہ تو حضور فرمایا سی سراقہ بن مالک تیرے بازواں دے وچ سونے دے کڑے پائے جان گے۔ فاروق اعظم آپ نہیں پاندا پیا نبی دے کول نوں پانی دیندا پیا ہے۔ رات کو بچوں کریا جے پھر قافلہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے جان ساتھ تھا جدوں اس غار دے وچوں نکلے نا تے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی کیتا سواری تے حضور نوں سوار کر لیا تے آپ سواری دیاں واقعہ پڑھ لیا آپ مہارا پڑھ لیا عمر دے وچ آپ زیادہ لگدے سن ظاہری طور تے اور آپ کو لوگ جانتے بھی بڑے سن تے جن نے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھیا نا تے آپ نے پوچھیا کہ تو کون ہے تے اے کون ہے؟ آپ فرماتے سن کہ میں انہاں دا مہار پڑھن والا تے اے میرے رہبر تے رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ او سمجھ کر رہبر بھی راہ دسنا ہے راہ دکھانا ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اے تیرا راہ دکھانا ہے تینوں راہ دسنا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک کہنے لگے ہاں ہن تے سانوں صحیح راہ دکھانا والا لبے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن تے او لبے ہے جن نے سیدھی راہ دکھائی ہے سیدھی راہ تے لایا ہے۔ رات رات توجہ کریا جے ہن چلدیاں چلدیاں او کلی اس تے آ گئے جس اس بی بی دی کلی تے آ کے جس بی بی نوں انہیں محبت کر دے۔ سبحان اللہ۔ انہیں محبت دی کلی دے قریب آیا تو بھوک لگ گئی تو بھوک لگی تے کھان پین واسطے کوئی سارا سامان کوئی نہیں سی۔ حضرات رات توجہ کریا جے حضرت ابوبکر صدیق پاک عرض کیتی سونیا بھوک لگی ہے تے کملی والا ظاہری طور تے کھان پین واسطے کچھ نہیں حضور نے نگاہ فرمائی میں ایک کلی ہے تے جاؤ جا کے پتہ کرو اگر کوئی گھر ہے تو ان کو کھان واسطے کچھ دے دے وہ کہ قیمت ادا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے انہیں محبت دے بوئے تے جا کے دستک دیتی تے آکھیا جی تہاڈے مہمان بنے اللہ وچ جا رہے سن مسافر کچھ کھان واسطے آئے تے دے دے وہ پیسے لے رہے تھے جدوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا نا بی بی نے تے ویکھ کے کہنے لگی ہوئے ہوئے ایڈے سونے ساڈے مہمان بنے۔ سبحان اللہ۔ ایڈے سونے میرے مہمان بنے میں آپ کی قسمت تے روندی پئیاں کہ اج مہمان سونے بنے نے تے کھان پین واسطے کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہوگا بی بی تو سونا اج تک دیکھیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے تو سونا دیکھیا نہیں تے بی بی بول کے کہنے لگی کہ آن والا کوئی تیرے نالوں بھی سونا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق پاک کہنے لگے ہاں ایک ہے جن کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو حسن عطا فرما چھڑیا۔ رات رات توجہ کرو کہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے ایک حضرت ابوبکر صدیق
بی بول کے کہنے لگی اے آنے والیا کوئی تیرے نالوں بھی حسین ہے کوئی تیرے نالوں بھی جمیل ہے حضرت ابو بکر صدیق پاک آکھا ہوئے گا جڑا سب تو سونا ہے او سونا نبی میرا کتا قدر سونا کوئی محبت نال پڑھو ذرا یہ جڑا سب تو سونا ہے او سونا نبی جنہ چنمی کھلونا ہے جنہ چنمی کھلونا ہے او سونا نبی میرا حضرت ابو بکر صدیق پاک حسن مصطفیٰ بیان کیتا ایک ایڑا حسن ہے جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام تک کے بھی آکھیا اے بے شک حسن زیادہ میرا آقا کل جانا لو بدحا واللیل اذا سجا بے شک حسن زیادہ میرا آقا کل جہانا نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفانا اگر آپ کما بول کے کہہ لگی سونے کوئی تیرے نالوں بھی سونا ہے حضرت ابو بکر نے بھی یاد رکھا بی بات نکلی نہ تے ہوتا چہرہ دیکھیا دو آقا نوں دیکھیا نا آقا نوں دیکھیا جنہ دیکھیا نہیں بولتے گل کرنا جنہ دیکھیا ہوتے بولتے نہیں جڑے مہر راز حقیقتاں دے اوتے راز حقیقت نوں کھولدے نہیں ہن پھر آپ سر پھڑ کے دے گئی ایڈے سونے میرے مہمان بنے نے تے گھر کچھ بھی کوئی نہیں کھان واسطے گھر کچھ نہیں پین واسطے حضور نے نگاہ فرمائی نا تے بی بی دے گھر ایک نوکر دے وچ ایک بکری بیٹھی سبحان اللہ بالکل کمزور ہے ضعیف ہے نحیف ہے حضور فرمایا کہ ابو بکر اس بی بی کو اجازت لے کہ تیرے گھر تے بکری بیٹھی ہے تے اسی اے تو فائدہ حاصل کر سکنے ہیں سبحان اللہ ہن بی بی بول کے کہنے لگی سونا تو بڑا ابو بکر پاک نوں تے اے دودھ دیندی ہوندی ہے تے کوئی فائدہ ہوندا تے ایتھے بیٹھی ہوندی ایاں نال چلن واسطے چلی جاندی آکھیا بی بی اجازت دے دے جڑا سونا کہندا کہ پھر وہ جانے تے بکری جانے سبحان اللہ یا ٹھیک ہے جی مینوں کی مطلب کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں تسی لے جاؤ اگر فائدہ حاصل کر سکتے ہو ابو بکر پاک نے بکری کو چک کے لے کے حضور دی بارگاہ میں پیش کیا حضور نے آپ کا یہ اللہ ہاتھ مبارک پھیریا اللہ نے بکری کو جوانی عطا فرما دی سبحان اللہ اللہ نے کہ دودھ بھی آ گیا ہے سرکار نے سارے قافلے والوں کو آیا آپ کی پیتا بیوی کی پیتا سارے برتن بھر گیا لیکن بکری دے تھنا دے وچوں دودھ نہیں مکیا ہے سبحان اللہ باقی واقعہ کو سارا سنایا ہے اور پھر ایک بکری جیڑی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور تک جویں پہلے دن دودھ دیتا سی اوویں دودھ دیندی تھی سبحان اللہ بلکہ ایک ایسا عذاب اس ٹائم کہہ لو یا اس طرح کی ایک بیماری آئی جن کی وجہ تو ساری خاک سیاہ ہو گئی کالی ہو گئی اور جانوراں کے اندر بیماری آ گئی کوئی جانور تندرست نہ رہا اگر کسی نے ذبح کر سکتا وہ جڑا گوشت سی وہ بد مزہ اور زہریلا ہوتا سی لیکن اس دور دے اندر بھی وہ بکری تندرست تے توانا سی تے او دا دودھ بالکل میٹھا سی اور اسی طرح دودھ تھنا دے وچوں آندا سی جویں پہلے دن اس بکری دے تھنا دے وچوں دودھ آندا رہیا ہے سبحان اللہ یہ برکت سے دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر اگے جاری ہے تے پیچھوں ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ سارے حضرت بکر صدیق پاک آپ کے گھر گئے
کہ جا کے دروازے کی دستک دیتی تھی، اندر حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی سی، کہ پوچھا تیرا ابا کتنے تے جھوٹ نہیں بولیا، آخیا ہے اسما اگر جھوٹ بولیں گے لوگ کہیں گے سچے باپ کی بیٹی تھی تے جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، آخیا کی گل سنا تھا، بچی بول کے کہنے لگی پتہ ہے پر دسنا نہیں، پتہ ہے پر دسنا نہیں۔ اور ابو جہل بول کے کہنے لگیا، ایک بی بی نو نال لے کے گیا سی، وہ بی بی کہنے لگی بھی ابو بکر دی تھی یہ جھوٹ نہیں بولدی تے کہندی یہ پتہ ہے مینوں پر دسدی نہیں ہے، آخیا نو دھمکی دے جا کے ابو جہل کہنا تینوں مار دیواں گا تیری جان لے لواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی کو پیغام ملیا نا کہ آپ کی بیٹی بول کے کہنے لگی اگر نبی دے نام کو جان کر ہی جائے تو ابو بکر دی بیٹی نو ہو کی چاہیے۔ حضرات توجہ کرو، اور اپنے دے سامنے عشق مصطفیٰ بیان کرنا بڑی سوچی گل ہے، او دے سامنے عشق مصطفیٰ بیان کرنا جڑا ہے بھی کافر ہے تے مدینے دے تاجدار دا دشمن ہے۔ حضرات توجہ کریا دے، ابو بکر پاک دی بیٹی بول کے کہنے لگی اس کافر نو جا کے کہہ دے، اس جاہلاں دے باپ نو کہہ دے پتہ ہے پر دسنا نہیں ہے، پتہ ہے پر دسنا نہیں ہے۔ حضرات ابو جہل کیونکہ کافراں دا سردار سی، بول کے کہنے لگیا اج تک میرے سامنے کسی نے زبان راضی نہیں کی، اج تک میری گل دا جواب کسے اس طرح نہیں دیتا۔ ابو بکر پاک دی بیٹی دے کولے آ گیا، آ کے کہنے لگا ہے اسما اگر چاہتی ہے تیری جان بچ جائے دس محمد کتھے، دس میرا باپ کتھے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر کہندیاں نے اے ابو جہل مینوں پتہ ہے پر دسنا نہیں ہے، مینوں پتہ ہے پر دسنا نہیں ہے۔ حضرات ابو جہل نے حضرت اسما بنت ابی بکر آپ کو ایک تھپڑ ماریا، پھر دوسرا تھپڑ ماریا، پھر تیسرا تھپڑ، تین تھپڑ مارے گئے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر آپ دے کناں دے وچ والیاں پائیاں سن، حضرات والیاں ٹوٹ کے ڈگ پئیاں، کناں دے وچوں خون جاری ہو گیا، نک دے وچوں خون جاری ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کہندیاں نے اے ابو جہل تو میری جان تے لے سکنا ہے، نہ محمد دا پتہ دساں گی نہ محمد دا عطا دساں گی، میں نہیں دس سکدیاں۔ حضرات توجہ کریا دے کیسے باپ دی بیٹی ہے، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے۔ حضرات کافراں دے سامنے جدوں بھی کوئی گل کرے گا یا ابو بکر دا غلام کرے گا یا ابو بکر دے جوڑے چکن والا کر سکدا۔ جدوں سرکار معراج کر کے آئے نا تے کافر سارے اکٹھے ہو گئے، صبح صبح فجر کی نماز کو نکل گئے۔ ابو بکر صدیق پاک کو کہنے لگے اے ابو بکر آخیا جی تیری عقل تسلیم کر دی کہ کوئی بندہ رات دے تھوڑے حصے میں آکے بھی مسجد حرام کو مسجد اقصی کو مسجد اقصی کو سارے آسمانہ کی سیر کر کے آئے، جنت دوزخ ہر شہر وغیرہ کر کے آئے، پھر آپ نے گلا بھی کر کے آئے، کیا تیری عقل تسلیم کر دی؟ یہ پہلیاں گلاں تھلے تھلے والیاں بھی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک انیاں گلاں کیتیاں نا تھوڑے جے پریشان ہوئے۔ جدوں یہ گل ہوئی نا بھی ستا آسمانہ کی سیر، جنت کی سیر، دوزخ کا مشاہدہ، نبیاں دے نال ملاقات، نبیاں دی امامت، رب نال ہم کلام ہونا، یہ سارا کچھ رب تعالیٰ کا دیدار کرنا تے پھر اپنا اور رب کو دیکھنا، اپنا آپ رب کو دکھا کے آنا، اے سارا کچھ آمنے سامنے پہ گلاں کیتیاں تے ابو بکر صدیق پاک دے عشق نے آکھیا یہ عام بندہ تے نہیں کر سکتا، ماڑے موٹے بندے دی واسطے گل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک فرمایا اچھا کافروں دسو پہلے یہ دعویٰ کیتا کنے، یہ دعویٰ کیتا کنے؟ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلان کرتا یہ کرتا وہ کر دیتا یا فلانے بندے نے یہ کرتا وہ کر دیتا، سننے والا بندہ کہے گا ضرور، اگر تے وہ بندہ ہے نا بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ دا مالک وہ کہے گا بھی وہ کر سکتے ہیں، تے اگر اگلا بندہ اتنی طاقت ہے قوت کے مطابق نہ ہوئے تو وہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کیتیاں جے دسو تے صحیح اے دعویٰ کیتا کیوں نے دعویٰ کیتا کیوں نے کافرہ چلو یا گھر میں ساٹھ مارا کہ جتنے ساٹھ بندے کی کھلر جاوے گا ہیں کہ ابو بکر دا ایمان کون آئے گا آگے کہنے لگے جیدہ تو کلمہ پڑھے ہے جیدہ تو کلمہ پڑھے ہے وہ محمد دیا گلہ کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے قسم چاہ کے آکھیا آکھا قسم ہے اس ذات دی جنہیں ابو بکر صدیق نے پیدا کیتا ہے اگر حضور نے یہ فرمایا تو یہ حق بھی ہے تو سچ بھی ہے حضرات رات توجہ کرو حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے کافرو تسا ستا سبانہ دیا گلہ کر دے ہو تسا جنت دے دوزخ دیا گلہ کر دے ہو حضرت سید ابو بکر صدیق پاک آپ فرمان لگے اگر میرا نبی آکھے میرا نبی پہ آکے میں نو دیدار کرا کے گیا ہے ابو بکر ایری منن دے واسطے تیار ہے کیونکہ عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قرآن خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تینا کربلا خدا سبحان اللہ جب پیو دا ایڈا پکا عشق ہوئے تو بات آپ کے حضرت رسول اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرنا پھر سفر اگے جاتے ہن مدینے دے لوگ تے انتظار کرتے ہوئے سن کہڑے ویلے وہ سون آوے جو دا دیدار کرے چلے سن 5 ربیع الاول شریف نو تے 12 ربیع الاول شریف نو آقا علیہ السلام دا قافلہ مدینہ پاک وچ چل رہا سبحان اللہ یہ جانتے مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی پھر اس تو اگے تو مدینہ پاک داخل ہونے لگے نا تے ایک پادری ایک پوپ سی جڑا آپ نے چھت تے چڑھ کے کھڑا سی انہیں مدینے دے لوگوں کو آواز دے کے آکھیا او جس سونے دا تساں انتظار کردے پیسو او سونا تشریف لے کے آ رہا ہے سبحان اللہ تو لوگاں سنیا نا بھی آقا علیہ السلام آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور علماء نے یہ بھی لکھیا ہے کہ 3 دن تے 3 راتاں غار وچ رہن دی وجہ تو جڑا عکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے تے پیندا رہا نا اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ دا صدقہ صدیق اکبر پاک تے حسن وچ اور اضافہ فرما چھڈیا سی ہن جنہیں باغاں پڑھیاں وہ بھی سونا ہے جڑا سوار ہو کے آ رہا وہ بھی سونا سبحان اللہ وہ جو مدینے دے قریب آئے نا تے قریب آ کے جدوں تے آپ نے باغاں تے پہلے پڑھیاں سن تے لوگ جڑے نا دیکھدے پے سن تے انتظار کردے پے سن حضور دا مدینے دے لوگ جڑے سن گلیاں وچ آ کے مدینے تو باہر نکل کے کھڑے ہو کے کول تک چھت تے آ گئے بچیاں نے ہتھاں وچ دفعہ پڑھیاں تے دفعہ بجا کے کہندیاں سن اللہ البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ودعا للہ سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ صاحب سبحان اللہ ایک باری اور کیا چلو سبحان اللہ رات توجہ کریا جے کسے پنجابی دے شاہ نے آکھیا سی حضرات مدینے دے بچے تے بچیاں دفعہ ہتھاں وچ لے کے کہندیاں پئیاں سن چاندنی چن چڑھیا 14ویں رات دا سبحان اللہ ایک باری سارے سبحان اللہ چاندنی چن چڑھیا 14ویں رات دا چاندنی چن چڑھیا 14ویں رات دا لگایا جے دولا برات دا چاندنی چن چڑھیا حضرات مکہ پاک جو مدینہ پاک ہے مدینہ پاک وچ داخل ہوئے 12 ربیع الاول شریف دا دن مدینے دے لوگ خوشیاں مناندے پے کہندے پے کہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے
رات مدینے دے لوگ خوش نے مدینے دے لوگ خوشیاں کرتے پے بچیاں دفعہ وجا وجا کے میرے آقا دا استقبال کردیاں پئیاں نے مدینے دے لوگ کوئی پھول لے کے آیا کوئی ہار لے کے آیا بیبیاں چھتاں تے چڑھ کے کہندیاں پئیاں نے اوے مدینے والے تہاڈا مقدر سلامت رہے اج جنی وجہ تو پوری کائنات نوں اللہ آباد کر چھڈیا پہلے مدینہ یثرب سی پہلے مدینہ بیماریاں دا گھر سی جدو آقا تشریف لے کے آ گئے اللہ نے برکت والا شہر بنا چھڈیا حضرات تے امیر بھی کھڑے نے ایتھے جگیردار بھی کھڑے نے ایتھے بڑے بڑے تاجر بھی کھڑے نے بڑے بڑے محلہ والے بھی کھڑے نے ہر ایک کہتا سونیا ساڈے گھر وچ تشریف لے کے آؤ کوئی کہتا ساڈے گھر وچ کرم رنجا فرماؤ کوئی کہتا ساڈے گھر وچ رونق فروز ہو جاؤ میرے آقا فرمائے اے مدینے والے ہو پیچھے ہٹ جاؤ ساڈی سواری نوں بھی پتہ ہے اساں کتھے جانا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سچی دسیا جی جس نبی دی سواری نوں پتہ ہے کتھے جانا ہے میرا مقام کتھے میں کتھے حضور چھڑنا ہے کہڑے کل حضور تشریف لے کے جانا ہے جس نبی دی سواری نوں ایڈا علم نہیں اس نبی دے علم دا مقام کی ہوئے گا میں کیا تہاڈی سمجھ دے اندر تے ایک ڈاچی دا علم نہیں آ سکدا تساں نبی دے علم دے پیچھے گلاں کرن ٹورے سرکار دا پیچھے ہٹ جاؤ بڑے بڑے لوگ ہیں کوئی پٹھے بھی لے کے آیا ہونا ہے کوئی طرح طرح دے کھانے بھی لے کے وہ سامنے آیا ہوگا کوئی جھولیاں چ پا کے کوئی برتناں وچ پا کے بھی چلو اینوں دیکھ کے آ جاوے لیکن ڈاچی بھی آکھیا ہوے گا تیرے ٹکڑوں کے پلے بیٹھ کے ٹھوکر پہ نہ ڈال سبحان کھائے کہ ہاتھ چھوڑ کے صدقہ تیرا آخر پیچھے ہٹ جاؤ سانوں پتہ ہے آقا کتھے تشریف لے کے جانا ہے سبحان اللہ ایک ماڑا جہا بندہ مدینہ پاک دا ماڑا جہا بندہ نام حضرت ابو ایوب انصاری دو منزلہ گھر ہے دا وہ بھی کچا ہے دو منزلہ تے اگلی منزل سجا کے رکھی ہے اینوں پتہ سی سائیاں ساڈے گھر تشریف لے کے سبحان اللہ حضرات رات توجہ کرے آ دے اور مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی سواری مبارک حضرت ابو ایوب انصاری آپ دے بوئے تے کھڑی ہو گئی جدوں آپ دے بوئے تے آئیے کسے آکھیا سی ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی جتھے جا کے رکی دا سی محبوب دی نیویں آندا پرونا ساڈا نبی اور محلہ والے کھڑے ویکھدے رہ گئے ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندا پرونا نبی او محلہ والے کھڑے ویکھدے رہ گئے حضرات میرے آقا دی سواری مبارک حضرت ابو ایوب انصاری دے بوئے تے بیٹھ گئی میرے آقا فرمائے میرے غلاموں اسا ابو ایوب انصاری دے پرونے منزل سجا کے رکھی تھی بڑی سونی بنا کے سرکار نے تھلے والی گزارت فرمائی سبحان اللہ انہوں نے فرمایا میں نے ملن دے واسطے رئیس بھی آ کے میں نے ملن دے واسطے بڈھے بھی آن گے کیا بات کتھے اوتے چھت تے چڑھ دے پھر آکھیا میں تھلے آرام کرنا تساں اوتھے تے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ کی آپ دا انداز تھلے ہوئی تھی فرمان تے آپ اوتے چھت تے ایک نکرے لگ کے سارے نے بیٹھ ایک
نکرے لا کے کن دے نال بہنا. کسے پوچھیا ابو ایوب انصاری جگہ بڑی پئی ہے تساں چھت تے بسترے وچھا کے سو جاؤ. آکھیا کیویں سو سکدے ہاں تھلے عرشاں دا راہی آرام فرمایا. سبحان اللہ. یہ جو حکم منیا تے اوتے آ گیا. ایک دن آپ تے کڑے سالن پکیا تے سالن دے اندر نا لسن زیادہ پی گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لسن پسند نہیں فرماتے تھے. حضور پسند نہیں فرماتے تھے. سرکار کے سامنے سالن پیش کیتا گیا. سرکار اسلام نے روٹی کھا لی تو سالن واپس کر سالن بالکل نہ کھا. سالن بالکل نہ کھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے چھنی دیکھی کولی دیکھی نا تے دیکھ کے کہنے لگی حضور نے سالن نہیں کھاتا. حضور نے سالن نہیں کھاتا. تے نال ہی پوچھا کیا کارا لے کیا لسن تے نہیں بچ پایا. حالانکہ کباہت نہیں ہے کوئی کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف میں اس واسطے نہیں کھانا کہ فرشتے جڑے اللہ کے فرشتے ان بدبو آتی آوازار ہوتے ہیں تو لہٰذا اس واسطے حضور نے پسند نہیں کیتا. لیکن اپنی امت کے واسطے حضور امت کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. امت واسطے کوئی گناہ نہیں وہ استعمال کر سکتے. حضرات توجہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا آپ کیا رہا کیا سالن میں لسن پایا. آخیا جی لسن زیادہ پی گیا. کیا حضور نے صرف اس لسن کی وجہ تو سالن نہیں کھاتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کے گھر کے اندر کیا نبی منع کر دیا. آخیا آج تو بعد حضور نے لسن کو ناپسند فرمایا نا تے جڑی شہر حضور نے پسند نہیں کیتا وہ شہر ابو ایوب انصاری کے گھر داخل بھی نہیں ہو گئی. آخیا آج تو بعد سالن لسن نہیں پایا جائے گا. یار یہ بھی ایک عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. یہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو دسیا جس لسن حضور نے ناپسند فرمایا تے عاشق وہ ہوندا ہے اس چیز کو ناپسند کرے. حالانکہ حضور نے نہیں کہا کہ حرام ہے. یہ نہیں آخر ناجائز ہے. آخر امت واسطے جائز ہے حلال ہے کھاؤ سارے. میں صرف اس بات کو ناپسند کرنا اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہوں اصا دیکھنا کہ حضور کی ناپسند ہے. حضور کی ناپسند ہے. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گستاخیاں کرنے والے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تے ڈاکے مارنے والے پھر اساں انہاں دے جھنڈے چک کے پھرتے رہیے. اساں انہاں دے پیچھے پیچھے ٹریے تے کم از کم دیکھو تے صحیح نہ یار انہیں ڈاکا کڈا بڑا ماریا. بے شک انہیں ڈاکا کڈا بڑا ماریا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کارٹون بنائے گئے مالا رسول اللہ اور لوگ انہاں دی حمایت کرن اسی پھر انہاں دے جھنڈے چک کے پھریے. کم از کم سوچو تے صحیح یار جنہ حضور دی توہین برداشت کر لی مالا رسول اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ ساری عزت جان مال دی کیویں حفاظت کر سکتے. ایک لسن حضور نے ناپسند صرف فرمایا لسن تے صحابی رسول آکھیا کہ میں لسن چھڈ دیواں گا محمد ابو نہیں چھڈ سکتا. کیا بات کیا بات. گستاخ صحابہ نال بھی بندہ بیٹھا رہے گستاخ اہل بیت نال بھی بیٹھا رہے گستاخ رسول نال بھی بیٹھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخیاں کرنے نال بیٹھا رہے. دسو پھر ساڈے ایمان دا محاصرہ اساں کیویں کر سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر میرے صحابہ کرام دا ذرا جنہ بھی بغض ہے حضور فرمایا کدے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آیات میں آندا اگر کوئی علی علی کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دل میں بغض رکھے اور دی محبت علی کسی کام دی نہیں. کوئی ابوبکر صدیق پاک دا پیار عمر پاک دا پیار دل میں لے کے علی پاک نال نفرت کرے اور علی علی کرنا کسی کام دی نہیں. محبت عقیدت پیار ہوتا ہی کام آوے گا جیڑا ابوبکر نال بھی پیار کردا مولا علی نال بھی پیار کردا علی نال بھی پیار کردا فاروق اعظم نال بھی پیار کردا ہے. نام آنے سے ابوبکر عمر کا نام پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. اساں بھی دیکھیا حضور نے کینوں ناپسند فرمایا کیڑی کیڑی شے نوں حضور نے ناپسند فرمایا اساں نوں ناپسند فرمایا اونوں اساں بھی ناپسند کریے. حضرات پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر روٹی شریف لے کے اوتے کھڑا پیا سی چھت تے پانی دا ایک رات پانی دا کڑا ڈلیا نہ سردیاں دی رات سی. حضرت ابو ایوب انصاری آکھیا کہ ایک قطرہ بھی تھلے گیا نا پانی دا تے ضرور تکلیف ہوے گی. جڑا کمبل یا رضائی یا لحاف
سارے اٹھے لے کے رات کو سوتے سن حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ رضائی کو لحاظ کو کمبل جڑا سی وہ پانی کے اگے بچھاتا سارا پانی اندر وچ داخل کر لیا آخیا اسا رات کی سردی قبول کرنے واسطے تیار ہیں لیکن مدینے کے تاجدار کو تکلیف اسا نہیں دے سکتے سبحان اللہ کیا بات ہے انہوں نے جانے پتہ کی فرمایا ابو ایوب انصاری تیرے کو ایک خط سی ساڈا کھاتے دے سکتے سبحان اللہ وہ خط چل رہا پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے توبہ میری بادشاہ جڑا جھنڈا لے کے آیا سی تے او لے کے تے حضرت ابو ایوب انصاری آپ دے نسل دے وچ آپ دے دادے پردادے نوں خط دے کے گیا سی خط چل دیا حضرت ابو ایوب انصاری دے کولے آیا حضور نے کہا دسیا بھی نہیں ابو ایوب انصاری تذکرہ بھی نہیں کیتا یہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کسے دسیا بھی نہیں گل بھی نہیں کیتی حضور فرمایا ابو ایوب انصاری او خط لے کے آ جا تیرے تک چلتا ہے سبحان اللہ او خط لے کے آ حضور اینے سو سال پہلے دے خط کو جانتے ہیں کیا حضور تینوں تے مینوں نہیں جانتے ہے بروز بشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ایوب انصاری آپ خط لے کے سونے تو ہمیں پتہ لگی ہے جنہاں دے پوترے دوترے دے مقام ہے حضرت غوث اعظم فرماندے نے میں پوری کائنات نوں اج ویکھنا جویں کوئی اپنے ہاتھ دے اوتے رائی دے دانے نوں ویکھدا ہے سبحان اللہ سروں دے دانے نوں کوئی ہتھیلی تے ویکھدا میں ایویں پوری کائنات نوں ویکھنا میں کہ جنہاں دے نواسیاں دا اے مقام ہے انہاں دے نانے دا کی مقام ہوے گا حضرات رات توجہ کرو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ وچ خط پیش کیتا ہے حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو ایوب انصاری اس خط تے جن اپنے قبول اسلام دے واسطے لکھیا ہے او میرا امتی بھی ہے میرا غلام بھی ہے فرما برداری میں چلے ہر شہر حکم کو بات کی پڑی آپ آج لوگوں کو بوز کر رہے ہیں بوز کریے آج نہیں دے اگے پھر جمعہ ہو اگے میرا شریف کا کبھی آغاز ہونا ہے حضرات توجہ کریے آج ذرا حضرت ابو بکر صدیق پاک پھر اپنا مال بھی نثار کیتا جان 3 واری پورا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے خدمت کو قربان کیا سبحان اللہ مسجد نبوی شریف کی جگہ سی سہل اور سہیل نامی 2 یتیم سن انہاں دی ملکیت سی اس جگہ نوں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیسے نال خرید کے تے مسجد نبوی شریف دے واسطے وقف کیتا ہے سبحان اللہ جس مسجد وچ جا کے نماز پڑھدے ہو وہ مسجد بھی اگر مسجد دی بنیاد تے اگر کسی نے رکھی ہے او دی بنیاد دے اندر کسے دا اگر مال شامل ہے او دا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز ہوتے جا کے 50 نماز کا ثواب ایک پڑھے تے 50,000 نماز کا ثواب لبنا تے اودوں ہی لبنا جو ابو بکر نوں منے گا بے شک ابو بکر دی محبت اپنے دل وچ رکھے گا ایک وقت ایسا آیا حضرت فاروق اعظم آپ کہنے میں 1000 مرتبہ کوشش کی تھی کہ ابو بکر صدیق تو نیکیاں دے وچ اگے لگ جاواں کہندے ایک وقت آیا میرے کول مال بھی بڑا سی سواریاں بھی بڑیاں سن میرے باغات بھی پھلاں نال بھرے ہوئے سن تے میں کہیا اج ابو بکر تو نمبر لے جانا ہے سارے صحابی آئے لے کے آئے ہر صحابی لے کے آیا حضرت عمر پاک گھر گیا مال جا کے گھر دا کٹھیاں کیتا 2 حصے کیتے ایک حصہ گھر رکھ دیتا ایک حضور دی بارگاہ وچ لے کے آندا سبحان اللہ حضرت ابو بکر عمر پاک کہندے میں دل وچ خیال کردا پیا سا اج ابو بکر پاک نمبر لے جانا سارے صحابی آ گئے تے ابو بکر صدیق پاک ہجے نہیں آئے کہندے اینڈ تے حضرت ابو بکر صدیق پاک آئے حضرت عمر لے کے نا سامان تے حضور پوچھیا اے عمر کی لے کے آئے کی چھڈ کے آئے سبحان اللہ کی لے کے آئے تے کی گھر چھڈ کے آئے حضرت عمر پاک آکھیا سونیا ادھا سامان لے آیا تے ادھا آپ دے گھر چھڈ آیا گھر والے واسطے تھوڑی دیر تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک چھوٹی جی پنڈ سر تے چکی ہے تے حضور دے بوئے بند کر دتے سبحان اللہ ایک بار سارے سبحان اللہ سبحان اللہ رات توجہ کریا دے اپنے گھر دی ہر شے نبی تو قربان کر کے
تو نثار کر کے ابو بکر نہیں آکھیا میں تے مسجد نو جگہ دیتی ہے، میں اسلام واسطے پیسے دیتے نے، میں اسلام واسطے مال دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق پاک نالے سامان لے کے آ رہے نے، نالے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، میرے آقا دی بارگاہ تے پیش کرتے پے، نالے کہندے ہون گے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا، اے نہیں میں کی لے کے آیا، کی چھڈ کے آیا، اتنی دیر کیوں لا دی؟ کہ سونے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کر لیا، ایک ایک شہر کر کے اس تھیلی پانی میں رکھ لی، پھر دل میں خیال آیا ابو بکر ویکھ تے سی، آہے میں جھاڑو پھڑ لیا تے دیواراں مارنا شروع کر دیتا، دل میں خیال آیا ابو بکر کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی جیڑی نبی نے منگی ہوئے تے گھر رکھے، نبی تو قربان نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر گھر کی چھڈ کے آئے ہو، ابو بکر صدیق پاک نے کہ سونیا گھر اللہ تے اودے رسول نو چھڈ کے آیا۔ سبحان اللہ۔ ہن ایتھے توجہ کرے، توجہ نہ کی تے پورا جمعہ جڑا خطبہ لایا ہویا ہے، توجہ کرو ذرا۔ ابو بکر پاک کہندے پے نے گھر اللہ تے اودے رسول نو چھڈ کے آیا، رسول اللہ دے سامنے تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ حضور دے سامنے تشریف فرما نے، حضور پوچھتے پے نے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے، اج کیتی سونیا گھر اللہ تے اودے رسول چھڈ کے آیا، پتہ چلیا ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی سونا اتھے بھی موجود ہے، سونا ساڈے گھر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سونا ہر جگہ دیکھدا ہے، بے شک بے شک، حضور دی نگاہ خاص اپنے غلاماں دے اوپر موجود ہے۔ اگر کسی دا عقیدہ تے ایمان نہیں، اساں نوں کچھ نہیں آکھاں گے، اساں کہاں گے تینوں تیرا عقیدہ مبارک، سانوں ابو بکر صدیق والا عقیدہ مبارک۔ سبحان اللہ۔ اور نہ ہی آخر ساری زندگی بھی لگیا رہا، ابو بکر صدیق نے آپ کے مقابلے بدل نیکیاں دے وچ اگے نہیں لگ سکتے، ہر شے قربان کیتی۔ تے ایک دن سارا کچھ نثار کر کے نا تے پاٹی دی چادر اتے لے کے ابو بکر صدیق پاک اس طرح تھلے چہرہ کر کے دیکھا بھی آنسو جاری تے نالے سوچدے تے کوئی شے ہے تے نہیں جڑی حضور کو قربان نہیں کر سکدا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین آ گئے، آخیا سونیا تواڈے غلاماں تے رب بھی راضی، جبریل آ گیا کہنے فرشتے بھی راضی تے رب بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ سونے تساں بھی راضی ہو جاؤ۔ سرکار نے دیکھا نا جبریل دا اج لباس ہی عجیب ہے، لباس ہی جبریل دا عجیب ہے، بوری دا لباس ہے، کاٹ دا لباس تے ککر دے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے۔ ایک باری سارے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان کے چاپے کہنے کہ ہونا ایک باری کو آگا مائے اللہ توجہ تے ککر دے کنڈے لائے ہوئے۔ سرکار کو اے جبریل لباس کرا کی میں ہے کتنی سونا ہوتے دیکھو، ویکھیا تے سارے فرشتیاں نے ٹاٹ دا لباس پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، ہن سارے فرشتیاں نے ٹاٹ دا لباس پایا، ببول دے کنڈے ککر دے کنڈے بٹنا دی جگہ دے اوتے لائے ہوئے نے۔ حضرت جبریل امین نو میرے آقا فرمایا، آقا رب دی عطا نال جان دے سن، فرمایا اے جبریل کیویں وردی چینج ہو گئی، لباس چینج ہو گیا، انے کیتی سونیا اپنے غلام ابو بکر نو ذرا دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک ول نظر ماری، آکھیا سونیا انہاں نو حکم کرو ذرا اپنی چادر اتارن۔ جدوں چادر اتاری ہے ویکھیا کی ہے، صدیق اکبر نے ٹاٹ دا لباس پایا، ککر دے کنڈیاں دے بٹن بنا کے لائے ہوئے نے۔ میرے آقا نے نظر فرمائی ہے، جبریل عرض کیتی سونیا تواڈے یار دا لباس رب نو بڑا سونا لگا ہے، تے یار دا لباس رب نو بڑا سونا لگا ہے۔ رب فرمایا میرے یار دے یار نے اگر ٹاٹ دا لباس پائے، اج فرشتیاں دا سردار بھی ٹاٹ دا لباس پاوے گا، سارے فرشتے بھی اج ٹاٹ دا لباس پان گے، جویں ابو بکر نو ٹاٹ دا لباس پھبدا پیا ہے، اج جبریل جچدا
آپ کی روایت بیان کی تھی حضور حدیث پاک بیان کرتے تھے جنت سے کیسا بننا جائے گا ہر ہوئے کو استعمال کیا جائے گا ہر ہوئے کو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا کیا جائے گا وہ بڑا خوش بخت بندہ آئے گا حضرت ابو بکر پاک کیا سونے اساں اس بندے کی زیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ حضور دی بارے بیٹھ کے حضرت کتنی سونے اساں اس بندے کی زیارت کر سکتے ہیں میں زیارت کی کرنی ابو بکر وہ بندہ تو ہی ہے سبحان اللہ حضور دے مثال داری تو بعد نا مسجد نبی شریف کے سامنے علی پاک حضرت ابو بکر صدیق پاک اکٹھے ہو گئے حضرت علی پاک تو اندر داخل ہو گئے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر پاک نہیں علی پاک تو داخل ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق پاک کہنے لگے میں اس کو کیویں پہلے اندر داخل ہو سکنا جن دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ دے نزدیک میرے تو بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سبحان اللہ حضرت علی پاک نے فرمایا جب تساں یہ گل سنی ہے نا تو پھر میں بھی حضور تو سنیا جب سارے میری تقریب کی نا ادو میری تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق سی سارا مال میرے تو قربان کرنے والا ابو بکر صدیق سی ہر شے قربان کرنے والا ابو بکر صدیق سی سب تو پہلے میرا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق سی آقا ایڈے بلند انسان تو پہلے میں کہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق پاک میں علی پاک کے تو گل سن کے دور دے کولو حضرت علی پاک نے قسم تک کیا کہ میں قسم اس پاک ذات دی جن نے علی نے پیدا کیتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سنیا سبحان اللہ ایتھے تے ایک دوسرے دی شاناں بیان ہوندیاں پیاں نے پتہ نہیں کیڑیاں کتاباں انہاں دے کالج دے اندر انہاں دشمن بنائے کرتے کدے دشمن دی قدر کردا نہیں دشمن دیکھنا گوارا نہیں کرتا لیکن یہ آپس کے اندر دشمن نہیں سن یہ تھے آپس کے اندر محبت کرنے والے سن پیار کرنے والے سن ابو بکر پاک آخیا اچھا نہیں ہے گل تو سنیے حضور دے کولو آخیا جی سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے علی کا ہاتھ پکڑیا تے پڑھ کے آخیا آؤ پھر آپ دونوں اکٹھے داخل ہو گئے سبحان اللہ پھر ایک وقت گزرتا گیا وقت اخیر آ گیا تو وقت اخیر آیا نا حضرت ابو بکر صدیق پاک آپ نے مولا علی پاک کو یہ وصیت کی تھی سیدہ عائشہ پاک نے وصیت کی تھی کہ جدو میرا وصال ہو جاوے نا تے مینوں غسل دے کے کفن دے کے تو میت میری میت کو چار پائی تے رکھ کے تے لے جاؤ نا جا کے روزے بوئے دے سامنے رکھیا سبحان اللہ روزے دے سامنے رکھیا تے اور عرض کرنا سونیا تہاڈا غلام ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ تے اگر بوئا کھل جاوے تے آواز آ جاوے تے بابا ایک شعر پڑھتا سی جب روح میرے پیران میں خاکے سے نکلی تو وہ سے صدا آئی او میرا فقیر آیا اور سامنے رکھا گیا آپ کا دستگیر تھا کہ ہاتھ جوڑ کے صحابہ کی سونیا یار آیا سبحان اللہ روزے دا بوئا بھی کھلیا تے اللہ آواز بھی آئی حبیب نو حبیب دے نال ملا دے سبحان اللہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق پاک روزہ اقدس کے اندر دفن کیتا گیا آپ کو مدفون ہوئے پھر اس تو بعد خلیفہ بڑے حضرت فاروق آپ نے ایک آپ دی سنت تے عمل کرنا شروع کیتا بیان بھی کی ایک دے لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے کہن لگے دسو کوئی کام رہ تے نہیں گیا جڑا فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد قوم دا کیتا نہ ہوئے تے کسے دسیا جی ابو بکر پاک جاندے سن ہاتھ وچ روٹیاں لے کے نا تے یا شہد لے کے تے اے پہاڑی دے اوپر چڑھ کے جاندے سن واپس آندے سن تے ہاتھ وچ روٹیاں نہیں ہوندیاں سن حضرت عمر پاک تے روٹیاں ہاتھ وچ لਈਆਂ شہد ہاتھ وچ لیا پہاڑی دے اوپر گیا جا کے دیکھیا نا کہ ایک بندہ آسے پاسے بیٹھا ایک غار دے وچ ایک بندہ بیٹھا ہے اکھاں بند ہے بابا بوڑھا ضرور ہے او دا جسم پورا کوڑ جاتا ہے او دے منہ دے وچ دند کوئی نہیں حضرت عمر فاروق کہنے لگے یقیناً حضرت ابو بکر صدیق پاک اے دے واسطے روٹی لے کے آندے ہونے سبحان اللہ ایک باری سارے کہہ چھوڑو سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ کریا جے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بابے دے قریب گئے بولے بھی نہیں نے آپ نے لقمہ روٹی دا توڑیا شہد لگا کے جدوں او دے منہ دے وچ لقمہ رکھیا حضرات بابے دے منہ دے وچ لقمہ رکھیا ہے حضرات لقمہ منہ دے وچ گیا ہے او دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے رو کے کہنے لگیا اج نبی دا یار دنیا تو چلا گیا ہے اے نبی دے یار دا انتقال ہو گیا ہے حضرت فاروق اعظم رونے لگے رو کے کہنے لگے بابا میں بولیا بھی نہیں میں گل بھی نہیں کیتی تینوں میں روٹی نہیں کھوائی لقمہ میرے منہ وچ دتا ہے تینوں کیویں پتہ لگے حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا بابا بول کے کہنے لگا آنے والیا روٹی اج بھی کھاتی ہے سبحان اللہ
بکر بھی کھلاندہ رہا ہے آکھیا پھلک کی ہے اور بابا کہنے لگا پھلک کے نے تو میں روٹی کھوائی ہے ابو بکر صدیق بات نہ پتا سی میرے منہ دے وچ دند کوئی نہیں ابو بکر پہلے آپ روٹی نو چت دے سن چت کے نرم کر کے پھر میرے منہ دے وچ لقمہ اج دے دے سن جویں ماں اپنے بچے نو لقمہ کھلاندی یار حضور نے سونے نے یار گار دیا کیا باتاں نے اوندا پیار نبی نال بڑیا نے اودے پیار دیا کیا بات ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اٹھا کے ذرا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی گلی گلی نگر نگر بلند آواز گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر